أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. میرے عزیزو پیارو بزرگو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیو، یہ 12 آیتیں جن کی تلاوت ابھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی، سورہ مؤمنون کے تیسرے رکوع کی یہ 12 آیتیں ہیں. آیت نمبر 39، آیت نمبر 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49 اور 50. اس سے پہلے گزشتہ کل اس رکوع کی 6 آیتیں، اس کی تفسیر، خلاصہ اور نچوڑ آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا. اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے لوگوں کو نجات عطا فرمائی اور ان کی قوم کو جو ہے پانی کے طوفان کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. اور ان کے درمیان انہی میں کے ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا. یہاں قرآن کریم نے پیغمبر کا نام نہیں لیا، لیکن زیادہ ظاہر یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت صالح علیہ السلام ہیں جنہیں قوم سمود کی طرف بھیجا گیا تھا، کیونکہ آگے آیت نمبر 40 میں فرمایا گیا ہے کہ ان کی قوم کو چنگار سے ہلاک کیا گیا تھا. اور بعد مفسرین نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ شاید حضرت ہود علیہ السلام مراد ہو جنہیں قوم عاد کی طرف بھیجا گیا تھا، اور چنگار سے مراد وہ عذاب ہے جس کے ساتھ یقیناً خوفناک آواز بھی ہوگی. ان دونوں قوموں کے واقعات سورہ اعراف اور سورہ ہود میں گزر چکے ہیں. بہرحال اس کے بعد جو ہے ان کی قوم نے ان کے بارے میں جو باتیں کہی وہ گزشتہ کل آپ لوگوں کے سامنے آ چکی تھی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس شخص کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ ہم ہی جیسا ایک انسان ہے، یہ تم ہی جیسا ایک انسان ہے، جو تم کھاتے پیتے ہو یہ بھی کھاتا پیتا ہے. اگر کہیں تم نے اپنے ہی جیسے ایک انسان کی فرما برداری قبول کر لی تو تم بڑے ہی گھاٹے کا سودا کرو گے. بھلا بتاؤ یہ شخص تمہیں ڈراتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیوں میں تبدیل ہو جاؤ گے تو تمہیں دوبارہ زمین سے نکالا جائے گا. جس بات سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے وہ تو بہت ہی بعید بات ہے، سمجھ سے بالکل ہی دور. زندگی تو ہماری اس دنیاوی زندگی کے سوا
اور نہیں ہے یہیں ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تمام تر گفتگو انہوں نے ان کی قوم کے سامنے بھی کی، تو خود تو ہلاک ہوئے، اپنی قوم کے ہلاکتی کا بھی ذریعہ اور سبب بنے۔ ہم تو ڈوبے ہی سنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ اس کے بعد اس نبی نے کیا کہا؟ اللہ فرماتے ہیں قال رب انصرنی بما کذبون، ہمارے پیغمبر نے کہا یا رب ان لوگوں نے مجھے جس طرح جھوٹا بنایا ہے اس پر تو ہی میری مدد فرما، کہ یہ لوگ مجھ پر جو الزام اور بہتان لگا رہے ہیں، اے اللہ آپ میری اس پر مدد فرما۔ قال عما قلیل لیصبحن نادمین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا، اللہ نے فرمایا اب تھوڑی ہی دیر کی بات ہے کہ یہ لوگ پچھتاتے رہ جائیں گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، چنانچہ اس سچے وعدے کے مطابق ان کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا اور ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ بنا کر رکھ دیا۔ پھٹکار ہے ایسے ظالموں پر، اللہ فرماتے ہیں ایک چنگار کے ذریعے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا اور کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ ہاں، ایسے ظالم لوگوں کے لیے پھٹکار ہے۔ اللہ ہماری ایسی پھٹکار سے حفاظت فرماوے اور اس کے نافرمان بندے بننے سے ہماری حفاظت فرماوے، اس کے عذاب اور پکڑ سے ہماری حفاظت فرماوے۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، اللہ فرماتے اس کے بعد ہم نے دوسری نسلیں پیدا کی۔ ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون، کوئی امت نہ اپنے معین وقت سے پہلے جا سکتی ہے نہ اس کے بعد ٹھہر سکتی ہے، یعنی تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے جس قوم کے لیے فنا ہونے کا جو وقت مقرر کر رکھا ہے وہ اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ ثم ارسلنا رسولنا تترا كلما جاء امة رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون، پھر ہم نے پے در پہ اپنے پیغمبر بھیجے، جب بھی کسی قوم کے پاس اس کا پیغمبر آتا تو وہ اسے جھٹلاتے، چنانچہ ہم نے بھی ایک کے بعد ایک کو ہلاک کرنے کا سلسلہ باندھ دیا اور انہیں قصہ کہانیاں بنا ڈالا۔ پھٹکار ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے، اس لیے اللہ بڑے غیور ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، اللہ سخت ذات ہے، ہم سب اللہ کے محتاج ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ جو بھی اللہ کے احکامات کو توڑے گا، اللہ کے خلاف بغاوت کرے گا، اللہ اسے توڑ کے رکھ دیں گے، اللہ اسے نیست و نابود کر دیں گے۔ کیسی بڑی بڑی طاقتور قومیں ہم سے پہلے گزری اور انہوں نے جب نافرمانیاں کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ذلیل اور رسوا کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں قصے کہانیاں بنا ڈالا۔ پھٹکار ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے پے در پہ اپنے انبیاء اور رسول کو بھیجا، اور جب انہوں نے ان کی باتیں نہیں مانی تو ہم بھی ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے۔ ثم ارسلنا موسى واخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين، پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور واضح ثبوت کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، تو انہوں نے گھمنڈ کا مظاہرہ کیا اور وہ بڑے تکبر والے لوگ تھے، انہوں نے بھی ان کی بات کو نہیں مانا۔ چنانچہ تکبر میں وہ کہنے لگے کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں، حالانکہ ان کی قوم ہماری غلامی کر رہی ہے۔ فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون، چنانچہ کہنے لگے کہ ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں حالانکہ ان کی قوم ہماری غلامی کر رہی ہے، یعنی موسیٰ اور ہارون پر ہم ایمان لے آئیں۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل تھی جسے فرعون نے غلام بنایا ہوا تھا، ان کی قوم کو تو انہوں نے غلام بنا رکھا تھا۔ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، اس طرح انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا اور آخرکار وہ بھی ان لوگوں سے جا ملے جنہیں ہلاک کیا گیا تھا۔ اللہ نے اسے بھی جو ہے سمندر کے بیچ لا کر جو ہے غرق کر دیا اور ڈبو دیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اللہ فرماتے ہیں اور موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا فرمائی، کیوں؟ تاکہ ان کے لوگ رہنمائی حاصل کریں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو
اور ان کی ماں کو ہم نے ایک نشانی بنایا اور ان دونوں کو ایک ایسی بلندی پر پناہ دی جو ایک پرسکون جگہ تھی اور جہاں صاف ستھرا پانی بہتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی کے طور پر بغیر باپ کے بیت اللحم کے مقام پر پیدا ہوئے تھے۔ بیت اللحم کا بادشاہ ان کا اور ان کی والدہ کا دشمن ہو گیا تھا، اس لیے حضرت مریم علیہ السلام کو وہاں سے نکل کر کسی ایسی جگہ اپنے آپ کو اور اپنے صاحبزادے کو چھپانا پڑا جہاں اس بادشاہ کی پہنچ نہ ہو۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں ایک ایسی بلند جگہ پر پناہ دی جو ان کے لیے پرسکون بھی تھی اور وہاں چشمے کا پانی بھی بہتا تھا جو ان کی ضروریات پوری کر سکے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ماں کو ہم نے ایک نشانی بنایا اور ان دونوں کو ایک ایسی بلندی پر پناہ دی جو ایک پرسکون جگہ تھی اور جہاں صاف ستھرا پانی بہتا تھا۔ تو بہرحال جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کا قاعدہ اور دستور ہے۔ جو اللہ کے لیے مجاہدہ کرے اور مشقت برداشت کرے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اسے ضائع کر دے۔ جن لوگوں نے اللہ کی طرف دوڑ لگانے کی کوشش کی اور اللہ کے احکامات کے مطابق نبی کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری، اللہ نے ان کو دنیا میں بھی چین سکون راحت والی زندگی عطا فرمائی اور آخرت میں تو ان کے لیے مزے ہی ہے۔ لہذا عافیت اس میں ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ میرا عزیز و پیارو، اس وقت کی سب سے بڑی اور اہم ضرورت جو ہے وہ ہماری اور ہماری قیامت تک آنے والی جنریشن کی ایمان اور اسلام کی فکر کرنا ہے۔ دشمن باطل طاقتیں ہر طرف سے زور اور طاقت اور قوت لگا رہی ہے کہ ہم کسی بھی طرح سے ایمان سے اسلام سے پھر جائیں اور ان جیسے بن جائیں۔ اللہ ہماری سے حفاظت فرماوے، اللہ ہمارے عقائد کو مضبوط بنا دے اور عبادات کو جو ہے عبادات میں پختگی نصیب فرماوے اور جو ہے معاملات میں صفائی نصیب فرماوے، اعلیٰ اخلاق کے ساتھ ہمیں مزین فرما دے، بہترین معاشرت عطا فرماوے۔ دین اسلام کے جو 5 شعبے ہیں ان پر عمل کرنے کے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق نصیب فرماوے۔ تو بہرحال یہ 12 آیتیں تھیں سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 39 سے لے کر آیت نمبر 50 اور سورہ مؤمنون کا تیسرا رکوع ان آیات پر مکمل بھی ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس مبارک سلسلے کو قبول فرماوے، نجات بخشش کا ذریعہ بناوے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔